چند ماہ بعد صبح کی سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی تھی۔ اسلام آباد کی سڑک پر بہتے ٹریفک کو دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آج کام کا دن ہے، چھٹی کا نہیں۔ بچے اسکول، نوجوان کالج، یونیورسٹی اور کچھ آفس جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ انہی گاڑیوں کے درمیان ایک کالے رنگ کی گاڑی بھی تھی، جس میں ایک نوجوان گہرے نیلے رنگ کی پینٹ اور ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پر گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر گوگلز لگائے تھے۔ شرٹ کی کالر پر بندھی ٹائی سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بزنس میٹنگ میں جا رہا ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذکی تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں گاڑی چلا رہا تھا کہ فون بجنے کی آواز پر اس کی توجہ فون کی جانب گئی۔ اس نے سامنے رکھے موبائل کی اسکرین پر نظر دوڑائی۔ عفیفہ کالنگ۔ ذکی نے موبائل اٹھا کر ہرا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو مسٹر، کیا ہو رہا ہے؟ عفیفہ نے تر و تازہ سے لہجے میں کہا۔ سفر، ذکی نے مختصر جواب دیا، جس پر عفیفہ مزید پوچھنے لگی۔ کہاں کا سفر ہو رہا ہے؟ میٹنگ میں جا رہا ہوں، بابا کا حکم تھا کہ پہنچ جاؤں۔ کینیڈا سے جب تک تمہیں تمہاری پسندیدہ جاب کی آفر نہیں آتی تب تک تم میٹنگز اٹینڈ کرو۔ خیر تمہیں پتہ ہے میں بہت جلد پاکستان آنے والی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ ذکی نے عفیفہ کی بات پر ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ مطلب تمہاری طرف سے اجازت ہے؟ ہاں لیکن، وہ کہتے کہتے ایک دم رکا اور موبائل کو کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھی تو کسی اور کی بھی کال آ رہی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے عفیفہ سے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے سے کچھ کہتی، ذکی نے کال کاٹ دی اور دوسری کال کا جواب دینے لگا۔ السلام علیکم، جی مزمل چاچو۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سن کر وہ سناٹے میں آ گیا اور اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ اس نے دھیرے سے موبائل کو پہلو میں ڈالا، گاڑی سائڈ میں روکی اور کالر پر بندھی ٹائی کھینچ کر ڈھیلی کی۔ اسے ایک دم بہت گھٹن محسوس ہونے لگی، حلق اور آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ایک حادثہ رونما ہو چکا تھا۔ اپنی اکیڈمی کی کلاس میں بیٹھی رفیدہ پورے دھیان کے ساتھ ٹیچر کا لیکچر سن رہی تھی کہ اچانک اس کے بیگ میں رکھا فون بجنے لگا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ اس نے موبائل سائلنٹ کر کے ٹیچر کو مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می سر، ضروری کال ہے، کیا میں کلاس سے باہر جا کر لے سکتی ہوں؟ ٹیچر نے ہاتھ سے باہر کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کلاس سے باہر نکل گئی اور آنسر بٹن دبا کر موبائل کان سے لگایا اور ذرا پریشان لہجے میں کہنے لگی۔ ہیلو امی، آپ اس وقت مجھے کال کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی ضروری بات ہے کیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یاسمین نے نہ جانے اسے ایسی کیا خبر دی، جسے سن کر رفیدہ نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ایک دم سے رنج جانے والی آواز میں بولی، امی یہ کیا ہو گیا؟ اس کی آنکھوں سے از خود آنسو بہنے لگے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ ایسے میں صفا کلاس میں بیٹھی نوٹ بک میں پینسل سے کوئی پرابلم حل کر رہی تھی۔ کلاس میں اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ رباب صفا کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے مصروف دیکھ کر خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی اور اسے مخاطب کر کے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ صفا، میری امی ہمیں لینے آئی ہیں، چلو گھر چلیں۔ صفا نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلیں؟ ابھی مجھے ایک لیکچر مزید اٹینڈ کرنا ہے اور تمہیں بھی۔ یار ہمارا گھر جانا ضروری ہے، پلیز صفا بات کو سمجھو، رباب زور دے کر بولی، جس پر صفا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، سب خیریت ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں امی کو کال کر کے بتا دیتی ہوں کہ تمہارے ساتھ گھر آ رہی ہوں۔ صفا کے یہ کہنے پر رباب نے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ دبایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، وہ اس وقت تمہاری کال نہیں اٹھائیں گی۔ یہ سننا ہی تھا کہ صفا کا دل ایک دم ڈوب کے ابھرا اور وہ قدرے بے چینی سے کہنے لگی، رباب کیا ہوا ہے؟ تم اتنا عجیب برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ کہیں امی کو تو کچھ؟ نہیں یار، نہیں کچھ نہیں ہوا، تم بس چلو نا۔ صفا چند لمحے وہاں بیٹھی کچھ سوچتی رہی، پھر اپنی نوٹ بک اور بیگ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی اور رباب کو چلنے کا اشارہ کیا۔ رباب بھی مزید کچھ کہے اس کے ساتھ چلتی۔ صفا کے دل میں انجانا سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی کو قطار میں لگی دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑی کر کے وہ تینوں اتری اور صفا نے چاروں اطراف میں نظریں دوڑائیں۔
یہ جگہ، یہ گھر وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ رباب اور اس کی امی کو پیچھے چھوڑ کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ باہر خیمہ لگا تھا جس میں کچھ آدمی بیٹھے تھے۔ اس وحشت زدہ پر اسرار منظر کو دیکھ کر صفا کے پورے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا اور قدم من من بھر کے ہو گئے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کوئی چلا گیا ہے، اس کا کوئی بہت قریبی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ گہری نیند سے جاگ جائے اور بس ایک خواب ہو، لیکن نہیں، وہ سب کچھ سچ تھا۔ وہ اپنے کامتے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے گھر کے کھلے دروازے تک آئی۔ پورچ سے ہوتی ہوئی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لاؤنج کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ صوفوں اور ٹیبل کی جگہ فرش پر بڑی سی چادر بچھی تھی۔ اس نے خالی خالی نظر ایک ایک کر کے سب کے چہروں پر ڈالی۔ یوسف صاحب کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے۔ تعزیت کے لیے آئی ہوئی عورتوں کے درمیان رفیدہ، یاسمین اور زینب بیٹھی تھیں، مگر اس کی امی، دادی اور کوثر پھپھو وہ کہاں تھیں؟ اس نے اپنی دائیں جانب دیکھا جہاں ذکی سرخ آنکھیں لیے عمار کو اپنے کندھے کا سہارا دیے ہوئے تھا، جو رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا۔ صفا کی نظریں ادھر ہی جم کر رہ گئیں۔ وہ سانس روکے یک ٹک عمار کو دیکھے گئی۔ ذکی کی نظر مجسمہ بنی کھڑی صفا پر پڑی تو اس نے اپنے آنسوؤں کو روکے رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جانے والی آواز میں رفیدہ کو آواز دی۔ رفیدہ! رفیدہ نے پلٹ کر ذکی کو دیکھا۔ ذکی نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے رفیدہ کو صفا کی موجودگی کی خبر دی، جس پر وہ صفا کو دیکھتے ہی بھاگتی ہوئی اس تک آئی اور اسے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ روفی، کون چلا گیا؟ صفا کی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ رفیدہ نے اسے زور سے بھینچ لیا۔ صفا، بدر بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ صفا کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں آ گرے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور ایک دم اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، گہرے نیلے سمندر میں ڈوبتا وجود۔ صفا، امی جلدی ادھر آئیں، صفا بے ہوش ہو گئی ہے، صفا! ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ ایک بڑا سا دوپٹہ اس کے چہرے کے گرد بندھا تھا۔ وہ بمشکل اپنی جگہ پر بیٹھی اور ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ بدر! وہ پھرتی سے بیڈ سے اتری اور دیوانوں کی طرح باہر بھاگی۔ مریم، جو اس کے سرہانے بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی، دروازے کی آواز پر چونک کر اٹھی اور صفا کو جاتے دیکھ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ صفا، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ لیکن صفا انسنا کر کے لاؤنج میں آئی، جہاں گھر کے باقی لوگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ بدحواسی سب کو نظر انداز کر کے باہر کے دروازے کی جانب جانے لگی۔ صفا، رک جاؤ، میری بات سنو! مریم نے اسے پھر آواز دی۔ یاسمین اور ندا بھی پریشان سی اسی تک قدم بڑھانے لگیں، مگر وہ اپنی دھن میں چلتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتا ذکی ایک دم صفا سے ٹکراتے ٹکراتے بچا اور صفا کو دیکھتے ہی انتہائی حیرت سے بولا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ذکی بھائی، بدر کہاں ہے؟ مجھے انہیں دیکھنا ہے، مجھے بدر کو دیکھنا ہے، پلیز! اس کا لہجہ، اس کا چہرہ اس قدر درد اور التجا لیے تھا کہ مریم اپنے آپ کو روک نہ سکی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ذکی کے گلے میں بھی آنسوؤں کا گولا سا آن پھنسا، لیکن وہ خود پر قابو رکھ کر تحمل سے کہنے لگا، صفا، بدر وہاں چلا گیا ہے جہاں ایک دن ہم سب نے جانا ہے۔ تم اب اسے نہیں دیکھ سکتی۔ صفا نے پہلے تو انتہائی شوق کے عالم میں ذکی کا چہرہ دیکھا، پھر دوسرے ہی لمحے غصے میں اس کا گریبان پکڑ کر پھنکاری۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں بدر کو نہیں دیکھ سکتی؟ اب میں کیسے یقین کر لوں کہ بدر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ ہاں، کیا میں بدر کی کچھ نہیں لگتی؟ بیوی ہوں میں اس کی، اور مجھے ایک نظر بھی نہ دیکھنے دیا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اب کیسے یقین آئے گا؟ میرے دیکھے بنا کیوں دفنا دیا؟ بولے بولے نا! صفا اس کا گریبان کھینچ کر روتے ہوئے جو منہ میں آیا کہتی جا رہی تھی۔ ذکی کی آنکھوں میں سرخ کرچیاں سی پڑ گئیں، جبڑے اور مٹھیاں بھیج گئیں اور اس نے ضبط کرتے ہوئے مریم کو مخاطب کیا، پھپھو، اسے لے جائیں یہاں سے۔ مریم نے صفا کے بازو تھامے اور اسے اپنی جانب کھینچ کر واپس کمرے میں لے جانے لگی، اور وہ جاتے ہوئے بھی مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ اسے بدر کو آخری بار کیوں نہ دیکھنے دیا۔
صفا کے جاتے ہی زکی بھی تیز تیز قدم بڑھاتا سامنے موجود خالی کمرے میں چلا گیا۔ یاسمین افسردہ سی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ مریم نے صفا کو کمرے میں لے جا کر اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گیلی آواز میں کہنے لگی، صفا میری جان، صبر سے کام لو، زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن پھپھو، بدر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو مجھے رخصت کر کے اس گھر سے لے جائیں گے۔ میں بہت خوش تھی پھپھو، نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی، لیکن دیکھیں کیا ہو گیا۔ اب 2.5 سالوں میں تحمل سے انتظار کرتی رہی بدر کے آنے کا، ان سے بات کرنے کا، اور یہ انتظار مجھے بہت مشکل لگتا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ انتظار ایک دن ختم ہو جائے گا۔ مگر اب یہ انتظار نہیں ختم ہوگا۔ نہیں دیکھنے دیا آپ نے بدر کو، اب مجھے کیسے چین آئے گا؟ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا پھپھو، لگتا ہے میرا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ اللہ! وہ ایک دم نڈال سی ہو کر رونے لگی۔ خود کو تکلیف مت دو صفا، اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، ہمیں بس اس کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ جو وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ میں جانتی ہوں تم بہت مضبوط ہو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر کرو۔ مریم اسے خود سے لگا کر تسلیاں دینے لگی، مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ کسی اپنے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہاں کوثر کے کمرے میں ندا، زینب، ایمن اور رفیدہ جو صبح سے بھوکی تھیں اب جا کر کھانا کھا رہی تھیں، جبکہ کوثر نیند کے انجیکشن کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھیں، اور ختیجہ جنت بی بی کے منہ میں زبردستی نوالے ڈال رہی تھیں، جو بس اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر روئے جا رہی تھیں۔ یاسمین ان کے پاس آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر افسردہ سے لہجے میں بولی، بس کر دیں، کتنا روئیں گی، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جنت بی بی کوثر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رنج سے کہنے لگیں، جانے والے کا غم تو سہ لیں گے، لیکن مجھے رونا تو ان بچیوں کو دیکھ کر آ رہا ہے۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بدر نے کہا ہے کہ وہ اب جب آئے گا تو صفا کو گھر لے جائے گا، کہہ رہی تھی کہ اس خاموش گھر میں میرے پوتا پوتی جان ڈال دیں گے، اور یہ سب کہتے ہوئے بہت خوش تھی، اور اب دیکھو کیسے صدمے میں پڑی ہے۔ اور صفا میری معصوم بچی، اتنی چھوٹی عمر میں اسے کیسے دکھ ملے ہیں، ان کو میں جب تک پھر سے مسکراتے ہوئے نہ دیکھ لوں مجھے تو سکون نہیں آئے گا۔ یاسمین نے دکھی دل کے ساتھ ان کا بازو سہلایا، پھر سامنے سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی سمینہ کو دیکھا تو انہیں مخاطب کیا، سمینہ، صفا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور نہ تم نے، چلو کچن سے کھانا کھا لو، صفا کے پاس بھی لے جاؤ، میں رفیدہ کے ہاتھ عبد الرحمن بھائی اور عمار کو بھی کھانا بھجوا دیتی ہوں۔ سمینہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا، میں نہیں چاہوں گی صفا کے سامنے، ورنہ اسے دیکھ کر میری ہمت ختم ہو جائے گی۔ اسے ذرا سنبھلنے دیں، اسے ہوش میں تو آنے دیں۔ سمینہ کا لہجہ اس قدر حتمی تھا کہ یاسمین آگے سے کچھ نہ کہہ سکیں، پھر حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رفیدہ کو آواز دے کر اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، تو وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ اٹھا کر ان کے پیچھے چل دی۔ کچن میں پہنچ کر یاسمین نے 2 پلیٹوں میں کھانا نکالا اور رفیدہ کو تھما کر کہنے لگی، یہ بیٹھک میں اپنے انکل اور عمار کو دے آؤ، باقی وہاں موجود تمہارے بابا وغیرہ انہیں کھلا دیں گے۔ رفیدہ سر ہلاتی ہوئی کچن سے نکل کر بیٹھک کی جانب بڑھ گئی جہاں مرد حضرات بیٹھے تھے۔ اس نے جیسے ہی ٹیبل پر پلیٹیں رکھیں، عمار صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور خاموشی کے ساتھ بیٹھک سے نکل گیا۔ رفیدہ نے اسے جاتے دیکھا تو ایک پلیٹ اس نے واپس اٹھائی، پھر صالح کو مخاطب کر کے بولی، بابا، انکل کو کہیں کہ کھانا کھا لیں۔ پھر وہ خود عمار کے پیچھے چل دی۔ صالح نے چپ چاپ بیٹھتے ہوئے عبد الرحمن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کھانا کھا لو عبد الرحمن۔ نہیں صالح، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، بھوکے رہو گے تو طبیعت بگڑ جائے گی، تمہیں تو بالکل کوثر اور عمار کو سنبھالنا ہے، کم از کم چلنے والے میرے ہاتھ سے ہی کھا لو۔ صالح نے چاول سے بھرا چمچہ عبد الرحمن کے منہ کی جانب بڑھایا تو انہیں زبردستی کھانا ہی پڑا، اور ایک بار پھر وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے تو صالح انہیں گلے سے لگا کر تسلی بھرے الفاظ کہنے لگے۔ مزمل بھی انہیں صبر کی تلقین کرنے لگے، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے دل پر کسی نے چھریاں چلا دی ہوں۔ غم کی شدت کو کم ہونے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ ادھر رفیدہ جلدی جلدی قدم بڑھاتی ہوئی عمار کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور چاول کی پلیٹ اس کے قریب کر کے بولی،
عمار کھانا کھا لو۔ اس کی نگاہیں عمار کے بجے ہوئے چہرے پر تھیں۔ میرے حلق سے اس وقت یہ کھانا نہیں اترے گا، اسے واپس لے جاؤ۔ دیکھو عمار تم، وہ سمجھانے والے انداز میں کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ عمار قدرے بیزاری سے بولا، رفیدہ پلیز میرا راستہ چھوڑ دو۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی اور مزید کچھ بھی کہے بغیر سر کو خم دیا اور سامنے سے ہٹ گئی، اور عمار بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ رفیدہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چمکنے لگے اور وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے عمار کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آج شاید پہلی بار رفیدہ کو اس کے اصلی نام سے پکارا تھا، اور آج رفیدہ کو عمار کے منہ سے اپنا اصلی نام سننا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آج کی صبح عبد الرحمن ہاؤس پر بہت بھوچل اتری تھی۔ گھر کے کچھ لوگ کل پورے دن رونے اور روتے ہوں کو سنبھالنے کی وجہ سے بے خبر سو رہے تھے، لیکن کچھ کی پرسکون نیند ان سے روٹ کر رات بھر ان کی آنکھوں میں نہیں آئی تھی۔ جنت بی بی کوثر کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھیں اور کنکھیوں سے کوثر کو بھی دیکھے جا رہی تھیں، جو مسلے پر بیٹھی دونگ میں ہاتھ اٹھائے ہچکیوں سے رو رہی تھیں۔ ایک دم دروازہ کھلا اور جنت بی بی اور کوثر دونوں کی نظریں بیک وقت دروازے کی طرف گئیں۔ سامنے صفا اور رفیدہ کھڑی تھیں۔ صفا میری بچی، کوثر کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور یہ سننا تھا کہ صفا کی برداشت کی حد جواب دے گئی، اور وہ بھاگتی ہوئی کوثر تک آئی اور ان کے گلے لگ کر آواز کے ساتھ رونے لگی، اور کوثر وہ بھی اسے بھینج کر رونے میں اس کا بھرپور ساتھ دینے لگی۔ رفیدہ پریشانی سے ان کی جانب بڑھنے لگی، لیکن جنت بی بی نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو رک جانے کا کہا تو وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ کوثر روتی ہوئی صفا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بدر کو معاف کر دو صفا، اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کر پایا۔ ہمارے بس میں کچھ نہیں بیٹا، میرا دل کر رہا ہے کہ زور زور سے روؤں، اپنے بال نوچ ڈالوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ میرا اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تم بھی صبر کرو صفا، بس مت رو۔ کوثر ایک مضبوط اور سمجھدار خاتون تھیں۔ خود کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کے باوجود وہ نہ چیخیں مار کر روئی تھیں اور نہ ہی اپنے منہ سے کچھ غلط کلمات نکالے تھے، بلکہ وہ صفا کو بھی صبر کی تلقین کر رہی تھیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر رفیدہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور قدم قدم چلتی اپنی دادی کے پہلو میں آ بیٹھی۔ وہ اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں ندا اور ایمن حریم کے ہمراہ، جو ابھی انڈونیشیا سے آئی تھی، کمرے میں آئیں، اور حریم نے روئی سی آواز میں کوثر کو پکارا، پھپھو۔ وہ کوثر کے پاس آ بیٹھی اور ان کے گلے رکھ کر روتے ہوئے بولی، پھپھو مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ بدر، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو، ہم سب مل کر کھانا کھانے گئے تھے، کتنا خوش مزاج اور مثبت سوچ رکھنے والا تھا، اور کہتے کہتے حریم کی نگاہیں صفا پر پڑیں اور اس نے کوثر سے الگ ہو کر صفا کو خود سے لگایا، اور ایک بار پھر صفا کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ وہ صفا کو دلاسا دیتے ہوئے پیچھے بیٹھی دادی کو دیکھ کر بولی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ رفیدہ یا جنت بی بی اپنے منہ سے کچھ کہتی، ایمن پرجوش انداز میں بتانے لگی، بدر بھائی اور ان کے ساتھی اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس کیمپ کی طرف جا رہے تھے، جب حملہ آوروں نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے بدر بھائی اور ان کے 2 ساتھی شہید ہو گئے۔ سر، گردن، سینے پر نہ جانے کہاں کہاں گولیاں لگی تھیں ان سب کو۔ اف، میرے تو سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ندا بھی لقمہ دیتے ہوئے انتہائی افسوس سے بولی، بیچاری صفا، اتنی سی عمر میں کتنے دکھ جھیلے ہیں، پہلے اس کے ابو انہیں چھوڑ گئے، پھر ان کے انتقال کی خبر، اور اب شوہر۔ چلو صبر سے کام لو، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ صفا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو دبانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ لوگوں کا کام صرف دوسروں کی سماعتوں میں زہر گھولا ہوتا ہے۔ رفیدہ نے دانت پر دانت جما کر سرد نگاہوں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر سوچا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور صفا کے سر پر پہنچ کر سنجیدگی سے گویا ہوئیں، چلو میرے ساتھ صفا۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئیں۔ ایمن چپٹی نگاہوں سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ 4 ماہ اور 13 دن بعد
صفا کو 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزار کر واپس یوسف ہاؤس آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ بدر کا دکھ بھول چکے تھے، لیکن کچن میں موجود کام کرتی صفا کو دیکھ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے بدر کو دفنائے ہوئے 1 دن ہی گزرا ہو۔ چہرے کا رنگ پیلا پڑا تھا، وزن انتہائی کم اور آنکھیں ویران جیسے خزاں کا موسم۔ بدر کے ساتھ اس کے چہرے کی بہار بھی چلی گئی تھی۔ جس گھر اسے دلہن بن کر جانا تھا، اس گھر سے وہ عدت گزار کر واپس آئی تھی۔ مرغی فرائی ہو گئی ہے تو پلیٹوں میں نکال لو، کھانے کی میز پر سب آ چکے ہیں۔ سمینہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکی، پھر اس بات میں سر ہلا کر کڑائی سے تلی ہوئی مرغی کے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھنے لگی۔ اتنے میں زینب آ کر بولی، لائیں، کیا کیا رکھنا ہے ٹیبل پر؟ یہ گلاسز اور سلاد کی پلیٹیں وغیرہ لے جا کر رکھو، باقی کھانا ہم لے کر آ رہے ہیں۔ ڈش میں سالن نکالتی ہوئی ندا نے اس سے کہا تو وہ کندھے اچکاتی ہوئی سلاد کی پلیٹیں اٹھا کر لے گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ جمعے کے دن یوسف فیملی کے تمام افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ کھانا میز پر سجا دیا گیا تھا اور اب سب کھانے لگے ہی تھے کہ ذکی نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر جانے لگا۔ ذکی بیٹا، کیا ہوا؟ کچھ کھائے بغیر ہی اٹھ کر جا رہے ہو؟ یوسف صاحب کے حیرانی سے پوچھے گئے سوال پر ذکی بھی حیران ہو کر بولا، دادا میں کھانا کھا ہی تو اٹھا ہوں، دیکھیں میری پلیٹ سالن کی ہو رہی ہے۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر دکھائی۔ ہاں میں دیکھ رہی تھی کہ 1 چمچ سے بھی کم سالن تم نے پلیٹ میں نکالا اور اس سے 2 آنے والے روٹی کھا کر اٹھ گئے، یاسمین نے خفگی سے کہا، جس پر ذکی ہلکے سے مسکرا کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ جنت بی بی بھی اپنی بہو کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، آج کل بچوں کی تو خوراک اتنی کم ہے کہ جتنا یہ پورے دن میں کھاتے ہیں اتنا تو ہم صبح کے ناشتے میں ہی کھا جاتے ہیں۔ ان کے کہنے پر سب ہنسنے لگے اور رفیدہ ذرا فخر سے گردن اٹھا کر کہنے لگی، دادی دیکھیں میں کتنا جم کے کھاتی ہوں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتی کھانے سے۔ بیٹا تمہارے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ کبھی کھانے سے پیچھے بھی ہٹ جایا کرو، یاسمین نے مصنوعی سنجیدگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر رفیدہ نے خفگی سے یاسمین کو دیکھا اور فرائی مرغی کا ایک اور ٹکڑا اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اور تبھی یوسف صاحب کو ایک بات یاد آئی، مجھے یاسمین بیٹی کو یوں اردو میں بات کرتے دیکھ کر وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میرے دوست اور یاسمین کے والد حسن نے مجھے انڈونیشیا آنے کی دعوت دی تھی، اور یاسمین بیٹی کی شرافت اور اخلاق دیکھ کر میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ صالح کی شادی میں اسی بچی سے کروں گا، اور جب میں نے یہ بات صالح سے کی تو ایک دم گھبرا گیا کہ ابو وہ انڈونیشین ہے، نہ میں اس کی زبان سمجھ سکوں گا اور نہ وہ میری، مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ میری تعریف کر رہی ہے یا مجھے گالی دے رہی ہے۔ لیکن جب صالح نے یاسمین کو دیکھا تو بالکل پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ کروا دے میری شادی، وقت کے ساتھ ہماری زبان بھی سیکھ لے گی، اور اب دیکھو کیسے فر اردو بولتی ہے، ماشاءاللہ۔ مگر ہمارے صالح صاحب تو اتنے پیچھے رہ گئے کہ ان کی بیوی اب بھی انہیں گالی دیں گی تو یہ تعریف ہی سمجھیں گے۔ وہاں موجود تمام لوگ یاسمین کے گلابی ہوتے گال دیکھ کر اور صالح کا کہکا سن کر ہنسنے لگے، اور ان سب کی ہنسی مذاق کی آوازیں سن کر صفا کو گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اس کا اچانک وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانے کا دل چاہنے لگا۔ ذکی چائے تو پی لو، ندا نے بڑے ہی پیار سے کہا۔ میرے کمرے میں بھجوا دیجیے گا چاچی۔ اس نے رک کر لمحے بھر کو ایمن کی جانب دیکھا جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر اپنے الفاظ پر زور دے کر بولا، رفیدہ کے ہاتھوں۔ پھر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایمن کی مسکراہٹ پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں ذرا چائے بنا دوں سب کے لیے؟ آپ بیٹھیں چاچی، میں بنا دیتی ہوں۔ ندا اٹھنے لگی تو صفا نے ان کو بیٹھے رہنے کا کہا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی، اور اسے اپنے پیچھے اپنی دادی کی آواز بھی سنائی دی، یہ دیکھو ذرا، یہ بھی آدھا کھانا اپنی آنکھوں سے ہی کھا کر گئی ہے۔ کچن میں پہنچ کر اس نے ایک پتیلے میں پانی بھر کر چولہے پر رکھا اور چینی پتی اور ذرا سی الائچی ڈال کر اسے پکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ اسے اپنا دل بھی آگ پر تپتا محسوس ہونے لگا۔ میں کیوں نہیں مسکرا پا رہی اور یہ لوگ کیوں ہنستے ہیں؟ کیا سب کو بدر کا غم بھول گیا، یا یہ صرف میرے لیے ہی یہ غم منانا رہ گیا ہے؟ میرا دل کیوں اس قدر تکلیف میں ہے؟
مجھے کیوں لگتا ہے کہ لوگوں کی ہنسی مجھے منہ چڑھا رہی ہے؟ کیا سارا غم، سارا دکھ مجھے اکیلی کے لیے ہے؟ کیا بدر ان سب کا کچھ نہیں لگتا تھا؟ نہیں، ان کا نقصان نہیں ہوا ہے صفا۔ وہ کب تک افسوس کریں گے؟ نقصان تو تمہارا ہوا ہے، تم تنہا ہی یہ دکھ جھیلو گی، اپنی ماں کی طرح۔ تمہارے لیے صرف یادیں ہیں، تکلیف دہ یادیں۔ آج اس کی مثبت سوچ پر منفی سوچ حاوی ہو چکی تھی۔ اپنوں کو کھو دینے کا دکھ، یادیں، تنہائی، سب کچھ اس کے اندر گٹمٹ ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا، جس کی اسے خود بھی خبر نہ تھی۔ شام کے وقت اسلام آباد کا موسم قدرے سہانا سا ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جنت بی بی لان میں کرسی ڈالے بیٹھی تھیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے کوثر اور عمار بھی آ گئے تھے، جو ان دونوں کے ساتھی لان میں بیٹھے چائے پینے اور باتوں میں مصروف تھے۔ کوثر کے برابر والی کرسی پر سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس عمار اچانک پہلے سے بڑا بڑا اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بظاہر اس کی نظریں بات کرتے ہوئے اشخاص کے چہروں پر تھیں، لیکن ذہن کہیں اور ہی گم تھا۔ السلام علیکم۔ صفا کی آواز پر سب کا دھیان اس کی طرف گیا، اور تقریباً سبھی نے ایک ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر کوثر خوش دلی سے بولی، صفا بیٹا، کہاں تھی تم؟ سادہ شلوار قمیض سے تن کیے سوگوار چہرے کے ساتھ وہ دھیمے لہجے میں بتانے لگی، وہ میں رات کے کھانے کے لیے کباب کا مسالہ تیار کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ آئی ہوں گی۔ روفی نے آ کر بتایا کہ آپ میرا پوچھ رہی ہیں۔ کوثر نے گہرا ہنکار بھرا۔ ان کی جانچی نگاہیں صفا کے چہرے پر جمی تھیں۔ صفا چائے کے خالی کپوں کو اٹھا کر واپس مڑنے لگی تو کوثر اسے آواز دے کر کہنے لگی، صفا، تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ۔ صفا معذرت خواہانہ انداز میں بولی، وہ پھپھو، میں آتی ہوں، آپ کے پاس ابھی کچھ دیر میں، پہلے کچن کا کام نپٹا لوں۔ آپ ابھی تو یہی ہے نا پھپھو؟ کوثر نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، اور صفا بھی دھیرے سے سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ جنت بی بی نے صفا کو جاتے دیکھا اور اداس سے لہجے میں بولی، جب سے تمہارے گھر سے واپس آئی ہے بالکل چپ سی ہو گئی ہے، اور بس یوں ہی سارا دن کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ امی، میں آپ سے اسی بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صفا میری ہی بہو بنے گی۔ عمار سے رشتہ طے کرنا چاہتی ہوں میں صفا کا۔ کوثر کی غیر متوقع جملے پر عمار چونکا اور حیرت سے کوثر کا چہرہ دیکھا۔ کیا یہ حتمی فیصلہ تھا؟ اس کا دل ڈوب سا گیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، اور رات کا سناٹا ہر سو چھا چکا تھا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں، اور ایسی ہی ایک سنسان سڑک کے فٹ پاتھ پر کالی جینس اور ڈینم شرٹ زیب تن کیے ذکی منہ میں کچھ چباتا ہوا چل رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے اور ہلکی ہلکی سی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی جیب میں موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے رک کر موبائل جیب سے نکالا، کال کرنے والے کا نام پڑھا اور ہرا بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اور دوسری جانب عمار کی سنجیدہ سی آواز اس کے کان میں گونجی، ہیلو ذکی بھائی، آپ سو تو نہیں رہے تھے؟ نہیں، ہوٹل میں آیا تھا چائے پینے، اب گھر جا رہا ہوں۔ تم بتاؤ اس وقت کال کیسے کی؟ سب خیریت تو ہے؟ پھر عمار اسے رات کے اس پہر کال کرنے کی وجہ بتانے لگا، جس سے ذکی قدرے سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ یہ تیرے خط، تیری خوشبو، تیرے خواب و خیال متاع جاں ہیں تیرے قول و قسم کی طرح۔ گزشتہ سال انہیں میں نے گن کے رکھا تھا، کسی غریب کی جوڑی ہوئی رقم کی طرح۔ صفا کے کمرے کے بیڈ پر بہت سی تصاویر، تحفے اور کارڈز بکھرے پڑے تھے، اور وہ ان میں سے ایک ایک تحفہ، ایک ایک تصویر کو اٹھا کر دیر تک دیکھے جا رہی تھی۔ ہر ایک چیز کے ساتھ بدر کی یاد جڑی تھی۔ وہ بس خاموشی سے انہیں دیکھتی جا رہی تھی، اور آنسو بے اختیار لڑی لڑی اس کے گالوں سے لڑکتے چلے جا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک مڑے ہوئے کاغذ پر پڑی، اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے جلتے بجھتے دل کے ساتھ اس کاغذ کو اٹھا کر کھولا۔ کالی سیاہی سے لکھے گئے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ وہ لبوں کو حرکت دیے بغیر پڑھنے لگی، السلام علیکم صفا، میں نہیں جانتا کہ تم خیریت سے ہو یا نہیں۔ اب تم سوچ رہی ہوگی کہ اسمارٹ فونز کے دور میں نے تمہیں خط کیوں لکھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ
کہ تمہارے پاس اپنا ذاتی موبائل نہیں ہے، دوسری یہ کہ پتہ نہیں تم اس نکاح سے خوش بھی ہو یا نہیں، اور تیسری وجہ یہ کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر اگر فوراً ہی تمہیں موبائل گفٹ کر کے تم سے بات کرنے لگتا تو کیا خبر تم میرے بارے میں سوچتی کہ میں تم پر ایک دم سے مسلط ہو رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ میں تمہیں موبائل بھجواؤں یا نہیں۔ تمہارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، نمبر 1 بھجوا دیں، نمبر 2 فوراً بھجوا دیں۔ اور ایک سوال مزید پوچھنا تھا کہ کیا تم مجھ سے نکاح ہو جانے پر خوش ہو؟ اور اگر یہ کہو گی کہ نکاح زبردستی ہوا ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تمہیں مجھے جھیلنا ہی پڑے گا۔ عمار کے ہاتھوں موبائل بھجوا دوں گا، پلیز قبول کر لینا۔ تمہارا ہو چکا شوہر بدر۔ اس وقت وہ یہ خط پڑھ کر بہت ہنسی تھی، لیکن آج وہ اس خط کو سینے سے لگا کر سسک رہی تھی۔ ایک ہی خط نے ماضی میں اسے جتنا ہنسایا تھا، حال میں اتنا ہی رلا بھی رہا تھا۔ وہ اس خط کو اپنے دل سے لگائے سسکیاں بھر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے بوکھلا کر اپنے آنسو صاف کیے اور بیڈ پر بکھری ہوئی بدر کی یادیں سمیٹنے لگی، مگر کمرے میں داخل ہوتی سمینا سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ سوئی نہیں اب تک تم؟ سمینا نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے سامان پر ڈالی اور سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا، جس پر صفا اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے بولی، بس سونے ہی لگی تھی۔ مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا کہ تم سونے لگی تھی، رات بھر جاگتی رہتی ہو، روتی رہتی ہو۔ اپنی حالت دیکھو ذرا آئینے میں، آنکھیں کس قدر سوجی ہوئی ہیں تمہاری، پاگل ہو جاؤ گی تم بدر کو یاد کرتے کرتے۔ آخر تم اپنی زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ یہ سن کر صفا نے سمینا کی جانب قدرے حیرانی سے دیکھا اور پھر ایک دم ترش لہجے میں کہنے لگی، آپ بڑھ گئی آگے اپنی زندگی میں؟ وہ اپنی ماں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، بولے، آپ بڑھ گئی آگے؟ بھلا دیا کیا آپ نے سب کچھ؟ نہیں نا، تو پھر آپ مجھ سے وہ کرنے کو کیوں کہتی ہیں جو آپ خود بھی نہیں کر پاتی؟ صفا چپ کر جاؤ، بس بہت ہو گیا۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ مجھے تکلیف میں روتے دیکھ مجھے بھی بہت ہوتی ہے امی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں کیوں نہیں سوتی، کیونکہ رات بھر آپ کی سسکیاں مجھے بھی سونے نہیں دیتی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ آپ کو روتے دیکھ کر آپ نے اپنی جوانی اس شخص کے پیچھے ضائع کر دی جو آپ کو چھوڑ گیا۔ بس کر دو صفا، اپنے منہ سے اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ مت نکالنا۔ سمینا نے اسے چپ کروانا چاہا، مگر صفا آگے سے بلند آواز میں بولی، باپ؟ میں کیوں انہیں اپنا باپ سمجھوں؟ کیا انہوں نے باپ ہونے کا کوئی کردار نبھایا؟ میں چھوٹی تھی امی، لیکن مجھے ان کے کہے گئے وہ الفاظ اب تک یاد ہیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ رہ گئی ہوں، تو جب ایک بے وفا انسان کے لیے آپ پوری زندگی اکیلے گزار سکتی ہیں تو بدر وہ تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ میں اپنی باقی کی ساری زندگی ان کی یاد میں گزار دوں۔ صفا، امی مجھے تنہا چھوڑ دے پلیز۔ صفا نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روکا اور ان کی جانب پیٹ کر کے بیڈ پر بکھرا سامان اٹھانے لگی۔ سمینا نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے افسوس سے اسے دیکھا، جیسے اب اس کا علاج ناممکن ہو، اور خاموشی سے ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ باہر سے واپس آنے کے بعد زکی رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ پہنے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ایک تو نیند آنکھوں سے دور، اوپر سے عجیب سی گھبراہٹ۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا، فجر کی اذان میں ابھی 1.5 گھنٹے رہتے تھے۔ اس نے اکتاہٹ سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے روبک کیوب نکال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا تھا، فقط لاؤنج کی بتی جل رہی تھی۔ زکی لاؤنج میں بنی سیڑھیوں میں سے ایک پر آ بیٹھا اور روبک کیوب کو تیزی سے حل کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیوب کے لال پیلے سفید رنگ ایک دم دھندلا گئے اور اس کی سوچ کچھ گھنٹوں پہلے عمار سے ہونے والی گفتگو کی جانب ایک بار پھر مڑ گئی۔ اس وقت کیسے کال کی؟ سب خیریت تو ہے؟ زکی کے سوال پر عمار افسردہ سے لہجے میں گویا ہوا، خیریت ہی تو نہیں ہے زکی بھائی۔ کیا بات ہے عمار، پریشان لگ رہے ہو؟ پریشان نہیں ہوں، اتنے لوگوں میں ایک آپ ہی ہیں جسے میں کھل کر اپنی پریشانی بتا سکتا ہوں۔ بات کیا ہوئی ہے؟ زکی بھائی، میں صفا بھابی سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن شادی، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ امی، نانا اور نانی سے بات کر چکی ہیں،
اب امی کو انکار کرنے سے بھی ڈر لگ رہا ہے اور صفا بھابھی بھی امی کے دباؤ میں آ کر مجبور ہو جائیں گی اور منع نہیں کر پائیں گی۔ میں جانتا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میری مدد کریں ذکی بھائی، سمجھائیں امی کو، پلیز سمجھائیں نا۔ ذکی کی جانب گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہیلو، کچھ تو بولیں یار۔ تم ٹینشن نہ لو، میں سنبھال لوں گا۔ واقعی سنبھالیں گے آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں بعد میرا نکاح ہو رہا ہو صفا بھابھی سے۔ میں نے کہا نا، فکر مت کرو۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر گردن موڑی۔ یاسمین سیڑھی پر کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذکی نے گہری سانس لے کر روبک کیوب کو دیکھا، وہ حل ہو چکا تھا۔ یاسمین بھی اس کے ساتھ سیڑھی پر بیٹھ گئی اور اپنائی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا، تم اس وقت یہاں سیڑھیوں پر کیوں بیٹھے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ ذکی چند لمحے خاموش رہ کر اپنے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دینے لگا، پھر یاسمین کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، امی میں صفا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکلا، کب؟ ایک دو دن میں۔ وہ ایک دم اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پا کر بولی، میرا مطلب ہے کہ تم صفا سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وہ بھی ایک دو دن میں؟ ذکی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن ذکی، اچانک نکاح، وہ بھی صفا سے جس کی عدت کے دن ختم ہوئے بمشکل 4 دن گزرے ہیں؟ بیٹا، مجھے لگ رہا ہے تم جذبات میں آ کر یہ سب کہہ رہے ہو، تھوڑا سوچو اس بارے میں۔ جذبات میں آ کر کیے جانے والے فیصلے اکثر بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتے ہیں۔ امی، جذباتی فیصلہ نہیں ہے یہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ مگر ذکی، آپ کو مجھ پر اعتبار ہے نا؟ ذکی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جس پر یاسمین نے چپ ہو کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیں اور کل آپ بابا سے اس بارے میں بات کریں گی، میں مسجد جا رہا ہوں۔ ذکی اپنا حتمی فیصلہ سنا کر یاسمین کے ہاتھ میں حل شدہ روبک کیوب تھما کر اٹھ کھڑا ہوا اور یاسمین کو گہری سوچ میں چھوڑ کر سیڑھیاں اتر گیا۔ یوسف ہاؤس پر آج سہانا موسم اترا تھا۔ آسمان پر سفید روئی جیسے بادل چھائے تھے اور سورج کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ سولہ نے اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی باندھنے کے بعد اپنے بال کنگھا کیے۔ اتنے میں یاسمین کوٹ لے آئیں اور سولہ کی طرف بڑھایا، جسے انہوں نے مسکرا کر تھاما اور پہننے لگے۔ یاسمین ادھر ہی چند لمحے کھڑی رہیں، پھر ذرا گلا کھنکار کر بولی، سولہ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہاں بولو، سولہ نے پرفیوم چھڑکتے ہوئے نرمی سے کہا، پھر شیشی سنگھار میز پر رکھ کر مکمل طور پر یاسمین کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ ذکی شادی کرنا چاہتا ہے؟ یاسمین نے سنجیدگی سے کہا، اس پر سولہ کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھیلے اور وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہنے لگے، مبارک ہو بھائی، تمہیں تو اس کی بہت جلدی تھی، تم ہی تو اس کے پیچھے لگی رہتی تھی، اب تو وہ واقعی شادی کرنا چاہتا ہے، تب بھی تم پریشان ہو گئی۔ یاسمین نے نفی میں سر ہلایا، بات وہ نہیں ہے سولہ، ذکی اسی ہفتے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور سولہ کے ماتھے پر بل پڑے، کہیں ذکی نے کچھ؟ نہیں، یاسمین زور دے کر بولی، وہ صفا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سولہ کے ماتھے پر پڑے بل ایک دم غائب ہوئے اور وہ قطرے تعجب سے بولے، واقعی؟ کیا وہ سچ میں ایسا چاہتا ہے؟ یاسمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ سولہ نے سوچتے ہوئے گہرا ہنکار بھرا، پھر موبائل میں وقت دیکھ کر کہنے لگے، ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، شام میں ذکی سے اس بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، یاسمین نے متفق ہوتے ہوئے کہا، اور مزید کوئی بات کیے بغیر دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ شام میں وہ دونوں اپنے کمرے کے صوفے پر براجمان تھے اور ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر بلیک ٹی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس ذکی ان دونوں کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی براؤن آنکھوں میں گلابی کرچیاں پڑی تھیں اور چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سولہ نے ذکی کو مخاطب کیا، تمہاری امی نے مجھے جو بتایا ہے کیا وہ سچ ہے؟ ذکی نے کچھ بھی کہے بغیر فقط ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ سولہ اسے دیکھ کر نرم لہجے میں بولے، میں تمہارے اس فیصلے کی قدر کرتا ہوں ذکی، تم نے واقعی ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یاسمین کی طرف دیکھا اور اس سے آگے کی بات کا سلسلہ یاسمین جوڑنے لگی، لیکن بیٹے تم یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہو
کہ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی بدر کا انتقال ہوا ہے اور صفا اب تک اس حادثے سے نکل نہیں پائی، اور اب ایسی صورتحال میں تم اس سے نکاح کر بھی لو گے تو وہ تمہیں دل سے قبول نہیں کر پائے گی، اس لیے اسے وقت چاہیے ہوگا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نارمل برتاؤ نہ رکھ پائی جیسے ایک شوہر اور بیوی کا آپس میں محبت اور لگاؤ کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس نے بدر کو تم پر فوقیت دی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تعلقات اور حالات مزید خراب نہ ہو جائیں۔ ذکی ان کے تمام خدشات سن کر زخمی سا مسکرایا، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں یہ سب جانتا ہوں، اس لیے تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہوتی جا رہی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، شاید اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی اسے بدر کی یادوں اور تنہائی سے دور کر سکے اور وہ جلد ہی ایک نارمل لائف گزار سکے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ صالح ذکی کی بات سے متاثر ہوئے اور کہنے لگے، صحیح، بیماری کا علاج پر وقت نہ کیا جائے تو وہ جڑ پکڑ لیتی ہے، پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو بہتر لگے۔ صفا ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور سمجھدار بھی، مجھے امید ہے کہ وہ جلد ہی سنبھل جائے گی۔ یاسمین اور صالح اس بارے میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور وہ چپ چاپ بیٹھا ان دونوں کو سن رہا تھا۔ اس نے بہت اچھا بہانہ کھڑا تھا، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ ایمن اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس والے صوفے پر باہر لان کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی اور گاہے گاہے پلیٹ سے پھل بھی اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ اس کی تنقیدی نظریں لان میں موجود صفا پر تھیں، جو سوگوار چہرہ لیے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ لو امی، تمہارے کپڑے سل گئے ہیں، ابھی درزی کے پاس سے آ رہی ہوں، دیکھ لو فٹنگ وغیرہ درست ہے یا نہیں۔ ندا مصروف سے انداز میں کہتی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں، لیکن ایمن یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ ایمن، کیا دیکھ رہی ہو؟ ندا نے بھویں سکیٹ کر ایک بار پھر اسے پکارا اور اس کے پیچھے کھڑی ہو کر کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں اب کوئی نہیں تھا۔ صفا پودوں کو پانی دے کر جا چکی تھی۔ دیکھ رہی تھی صفا کو، اس کے چہرے کو، کس قدر پھیکا پڑ گیا ہے اس کا چہرہ، ایک زخمی پرندے جیسی ہو گئی ہے وہ، جو آسمان میں اڑتا اڑتا ایک دم زمین پر آ گرا ہو، یا کسی نے پکڑ کر سارے ہی پر کاٹ دیے ہوں۔ بیچاری، غرور کا انجام یہی ہوتا ہے، شاید جو بویا وہی کاٹ رہی ہیں دونوں ماں بیٹیاں۔ مجھے تو کوئی بیچاری نہیں لگتی یہ دونوں، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ سمینہ نے کچھ غلط کیا ہی ہوگا، تبھی مدثر بھائی چھوڑ گئے تھے، اور وہ پھول بھی یقیناً صفا کے لیے ہی آئے ہوں گے۔ ندا ایک دم بہت زہر نکال گئیں، جس پر ایمن محفوظ ہوتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ دونوں بدقسمت لگتی ہیں کہ ان کے شوہر عین جوانی میں ہی چھوڑ گئے۔ مجھے تو یہ دونوں بالکل ہی بدقسمت نہیں لگتی۔ زینب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، بلکہ مجھے تو تم پر افسوس ہو رہا ہے ایمن باجی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ایمن نے ناسمجھی سے اسے دیکھ کر کہا۔ زینب تعصب بھری نگاہوں سے ایمن کو دیکھ کر کہنے لگی، جسے آپ بیچاری اور بدقسمت کہہ رہی ہیں نا، اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں نیچے لاؤنج میں، اور وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس پر آپ کی نظر ہے۔ ندا اور ایمن ایک دم سیدھی ہوئیں اور ایمن کے منہ سے بے اختیار نکلا، ذکی سے؟ تو پھر اور کس سے؟ واٹ ربش! ایمن ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور انتہائی غصے میں زینب کو دیکھا، جس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا، کیا؟ جو سنا وہی بتا رہی ہوں، میری بات پر یقین نہیں تو خود جا کر سن لو۔ تم بیٹھو ادھر، میں جا کر دیکھتی ہوں آخر بات کیا ہے، ندا نے کڑک دار مگر کچھ پریشان لہجے میں کہا، اور تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی، اور ایمن صوفے پر گر سی گئی۔ اس کے چہرے پر اچانک 12 بج چکے تھے۔ ندا نے سیڑھیاں اترتے ہوئے بڑی صوفے پر بیٹھی جنت بی بی اور یاسمین کو سرگوشی کرتے دیکھا تو قدم قدم چلتی ان تک آئیں اور خوشگوار لہجے میں بولی، کیا راز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ ندا کی آواز پر یاسمین نے ان کی طرف دیکھا، پھر نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتانے لگی، میں تمہارے پاس آنے ہی لگی تھی، چلو اچھا ہوا تم خود ہی آ گئیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے 3 دن بعد ذکی اور صفا کا نکاح رکھا ہے۔ ندا نے بے اختیار تھوک نکلا۔ انہیں اپنے اندر ایک آگ سی چلتی محسوس ہوئی، مگر بظاہر مسکراہٹ قائم رکھتے ہوئے تعجب سے کہنے لگی، یہ سب کب طے پایا؟ ہمیں تو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔
ذکی اور صفا کو تو خبر دی ہے نا کہ 3 دن بعد ان دونوں کا نکاح ہے، یا انہیں بھی نکاح کے دن ہی خبر دو گے؟ یاسمین ندا کی بات پر ہنستے ہوئے کہنے لگی، ذکی نے ہی تو ہم سے کہا ہے کہ وہ صفا سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور صفا وہ بھی مان ہی جائے گی۔ میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا ذکی کی شادی کے لیے، لیکن ذکی اتنے شور شرابے اور اتنی تکلف والی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور صفا کے جذبات کا بھی خیال کرتے ہوئے بس گھر میں نکاح کی سنت ادا ہو جائے گی، یہی بہتر ہے۔ مبارک ہو آپ سب کو۔ ندا نے نہ جانے کس دل سے انہیں مبارکباد دی، جس پر جنت بی بی اور یاسمین نے ایک ساتھ خیر مبارک کہا۔ پھر یاسمین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں ذرا صفا کے پاس سے آتی ہوں، پتہ نہیں اسے اب تک کسی نے خبر دی بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہہ کر صفا کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، اور ان کے جاتے ہی ندا کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ صفا اس وقت اپنے کمرے کے سنگھار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس قدر تھکی ہوئی لگ رہی تھیں کہ جیسے وہ ذرا اپنی آنکھیں بند کرے تو کھلنے کا نام ہی نہ لیں۔ چہرہ بالکل بے رونق بجھا ہوا، اور ہونٹ جیسے مرجھائے ہوئے پھول کی پنکھڑیاں۔ وہ اپنے آپ میں گم اپنے لمبے خوبصورت مگر ذرا الجھے ہوئے بالوں کو سلجھا رہی تھی، جب اس کے کمرے میں ہلکی سی دستک ہوئی۔ پھر وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ صفا نے آواز پر دروازے کی جانب دیکھا تو چوکھٹ سے اسے یاسمین کھڑی دکھائی دی۔ صفا اپنے بال سمیٹتی ہوئی ان کی جانب رخ کر کے بولی، تیمی آپ، کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی اپنے پاس۔ یاسمین مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئیں اور محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کام تو ہے مجھے تم سے۔ جی کہیں۔ مجھے تمہاری انگوٹھی اور چوڑی کا ناپ چاہیے۔ صفا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرا نام کس لیے تھا یمی؟ بتاتی ہوں، پہلے جو مانگا ہے وہ تو دو۔ یاسمین کے ہونٹوں پر اتنی پر اصرار مسکراہٹ تھی۔ صفا کا دل ایک دم کسی انجانے خوف کی زد میں آ کر زور زور سے دھڑکنے لگا، اور کچھ جھجکتے ہوئے دراز سے ایک کڑا اور انگوٹھی نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دی، اور ساتھ ہی ایک بار پھر پوچھنے لگی، کچھ خاص ہونے والا ہے کیا گھر میں؟ ہاں بہت خاص، رفیدہ نے نہیں بتایا تمہیں؟ یاسمین کے سوال پر صفا نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی بھی نا بس کھانے کی فکر میں لگی رہتی ہے، اور دوسرے کام اسے یاد ہی نہیں رہتے۔ خیر بات یہ ہے صفا بیٹا کہ 3 دن بعد تمہارا نکاح ہے ذکی کے ساتھ، بس اسی لیے بازار جا رہی ہوں، کچھ جوڑے اور زیورات خریدنے تھے تمہارے لیے، بہو جو بننے والی ہو میری۔ بہت خوش ہوں میں، اور امید کرتی ہوں کہ تم بھی ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے گالوں کو محبت سے دھبکتی ہوئی مڑ گئیں، اور صفا وہ وہیں اپنی جگہ پر سن کھڑی رہ گئی، کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بالکل ساکت اور جامد۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ ایسے میں صفا اپنی ماں کو کچن میں تنہا برتن سمیٹتے ہوئے دیکھ ان کے پاس آئی، اور دبے دبے سے لہجے میں بے چینی سے کہنے لگی، امی آپ جانتی ہیں نا گھر میں کیا باتیں چل رہی ہیں، آپ سمجھائیں سب کو کہ میں ذکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اچانک سب میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی میری رضامندی کے بغیر؟ آپ سب مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جو فیصلہ لیا جا چکا ہے اسے خاموشی سے قبول کر لو، سمجھ آیا؟ سمینا نے سرد لہجے میں کہا۔ امی؟ صفا حیرت زدہ چہرے کے ساتھ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سمینا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، اور سپاٹ لہجے میں بولی، ذکی جیسا لڑکا اور یاسمین اور صالح بھابی جیسے سوسر اور ساس ملنے کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں، اور تمہیں دیکھو اپنے بچکانا پن کو چھوڑو اور چپ چاپ نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمینا کا لہجہ اس قدر اجنبی تھا کہ صفا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ نکلے، اور وہ تیزی سے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اور کمرے میں پہنچتے ہی اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر پڑے تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اس کا وجود گہرے طوفانی سمندر میں چلتی کشتی کی طرح ہچکولے لے رہا تھا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ بے حال سی الجھے بالوں کے ساتھ ہی گہری نیند میں جا چکی تھی۔ اس کی نیند کسی چیز کے زور زور سے دھڑ دھڑائے جانے پر ٹوٹی۔
صفا دروازہ کھولو، میں ہوں کوثر پھپھو۔ کوثر پھپھو کی آواز سن کر وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کھڑکی کی جانب دیکھا۔ کھڑکی کے آگے لٹکے پردوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی گھڑی بھی دیکھی جو دوپہر کا 1 بجا رہی تھی۔ وہ اتنی دیر تک کیسے سوئی رہ گئی؟ صفا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر اپنے شانوں پر دوپٹہ پھیلا کر اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے کوثر پریشان سے کھڑی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اتنی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی میں، بس توڑنا ہی رہ گیا تھا۔ معاف کر دیجیے گا پھپھو، میں خود نہیں جانتی کہ کیسے اتنی دیر تک سوتی رہ گئی، پتہ نہیں اتنی نیند کیسے آ گئی مجھے، صفا تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ یہ کہتے کہتے از خود اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوثر نے اس کے آنسو دیکھ کر اسے فوراً اپنے گلے سے لگایا اور وہ بھی ان میں سمٹ کر بے آواز رونے لگی۔ صفا جانتی تھی کہ کوثر کیا کہنے آئی ہیں۔ صفا، ذکی ایک بہت اچھا لڑکا ہے اور تم یہ جانتی بھی ہو، تم اپنی زندگی بھر تنہا تو نہیں رہ سکتی، کبھی نہ کبھی تمہاری کسی نہ کسی سے شادی تو کروا ہی دی جائے گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی ایسے ہی شخص سے ہو جسے ہم اچھے سے جانتے ہوں، جو بھروسے مند ہو، اور ذکی تو میرے بیٹوں جیسا ہے، ہمارے گھر کا بچہ ہے، میں بہت خوش ہوں کہ ذکی سے تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، تو بیٹا تم بھی میری خاطر دل سے اس رشتے کو قبول کر لو۔ کوثر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی اور صفا خاموشی سے انہیں سننے لگی، بالکل چپ چاپ گونگوں کی طرح۔ کوثر نے اسے خود سے جدا کیا، پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہنے لگی، چلو اب شاباش، جلدی سے فریش ہو کر باہر آ جاؤ، مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی اور صفا بھی پس مردہ سی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے اپنے الجھے بالوں کو کیچر میں جکڑ کر اپنے منہ پر بہت سے پانی کے سباکے مارے اور اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود پانی کے قطروں میں اس کے آنسو نمکین ملاوٹ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھکی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ میں کیا کروں، ان سب کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ میری زندگی ہے؟ اگر میں بدر کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنے کو تیار ہوں تو سب کیوں مجھے زبردستی ایسے شخص کے ساتھ جوڑے ہیں جو بالکل اس ناانصافی کے مستحق نہیں کہ ان کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو جائے جو کسی اور کی۔ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اگر مجھے مجبور کیا گیا ہے تو ضرور ذکی کو بھی کیا گیا ہوگا۔ اگر میں ان سے درخواست کروں گی تو یقیناً وہ خود ہی اس نکاح سے انکار کر دیں گے۔ وہ یہ سوچ کر پھرتی سے باتھ روم سے نکلی، منہ ہاتھ پہنچے بغیر سائڈ ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھایا اور ذکی کا نمبر ڈھونڈنے لگی۔ جلد ہی اسے نمبر مل گیا۔ صفا نے اتل پتل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے کال ملائی اور موبائل کان سے لگا کر ذکی کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ ذکی جو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا موبائل ہی استعمال کر رہا تھا، اچانک صفا کی کال آتی دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے چور نظروں سے لاؤنج میں بیٹھے باقی سب لوگوں کو دیکھا، سب باتوں میں مصروف تھے۔ ذکی نے صفا کی کال کاٹی اور اٹھ کر لاؤنج سے نکل کر باہر لاؤنج میں آ گیا۔ پھر اس نے خود صفا کو کال کی جو 1 ہی گھنٹے پر اٹھا لی گئی۔ ہیلو ذکی بھائی، میں بات کر رہی ہوں صفا۔ کہو کیا بات ہے صفا؟ ذکی سپاٹ سے لہجے میں بولا، ذکی بھائی مجھے یہ نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، لیکن آپ تو انکار کر سکتے ہیں نا، تو پھر آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ تو کسی کے دباؤ میں نہیں آتے، پھر آپ کیوں اس فیصلے کو چپ چاپ قبول کر رہے ہیں؟ منع کر دیں سب کو، آپ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور صفا، ذکی کی سرد آواز صفا کے کان میں گونجی تو وہ کہتے کہتے ایک دم رک گئی۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بہتر ہے تم بھی اسے قبول کر لو۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، صفا نے بلند آواز میں چلا کر کہا، جس کے جواب میں ذکی انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بولا، تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش سی ہو گئی اور پھر جب بولی تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی، میں نہیں کرنا چاہتی شادی، کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی، میرے جذبات کو یہاں کوئی سمجھتا کیوں نہیں؟ اگر مجھ سے نکاح نہیں ہوگا تو کسی اور سے تمہارا نکاح ضرور کروا دیا جائے گا، اس لیے یہ نکاح ہو جانے دو، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ شاید تم نہیں جانتی، ذکی نے تحمل سے کہا، لیکن صفا ایک دم ہنکاری۔ ٹھیک ہے، دستخط ہی کرنے ہیں نا چند کاغذات پر، تو وہ میں کر دوں گی، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ
میں بدر سے محبت کرتی ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ بھی مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں، سمجھے آپ؟ اگر آپ لوگ ضدی ہیں تو پھر میں بھی کم ضدی نہیں۔ ذکی نے کان سے موبائل ہٹا کر ایک گہری سانس لی، پھر افسوس سے نفی میں سر ہلا کر واپس پلٹ گیا اور اپنے کمرے میں موجود صفا نے زور سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر نیچے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنے گھٹنوں پر سر ٹکا کر ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو تکلیف دینے لگی۔ وہ مجبور کر دی گئی تھی، بہت مجبور۔ آخری کوشش بھی ناکام ہو چکی تھی، ہتھیار ڈالنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کہو صفا بیٹا، کیا تمہیں ذکی سے نکاح قبول ہے؟ وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر سفید کامدار جوڑے میں ملبوس، سر پر لال رنگ کا دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی اور یوسف صاحب اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھے پوچھ رہے تھے کہ کیا اسے ذکی سے نکاح قبول ہے؟ صفا نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس دن کو یاد کرنے لگی جب وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے دادا اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اسے بدر سے نکاح قبول ہے، اور اس کا دل اس وقت اس سوال پر قدرے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا اور لب کبانے لگے تھے، مگر آج اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ آج اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا اور لب بالکل خاموش تھے۔ صفا، ذکی سے نکاح قبول ہے؟ بولو بیٹا، یوسف صاحب نے ایک بار پھر پوچھا اور اس وقت صفا کے لب پر پھڑائے اور دبی دبی سی آواز اس کے منہ سے نکلی، قبول ہے۔ پھر اس کے آگے نکاح نامہ پیش کیا گیا۔ نکاح نامہ پر دستخط کرو بیٹا۔ یوسف صاحب کی آواز پر صفا چونکی اور پھر ایک دم اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر اس کاغذ پر آ گرا۔ صفا نے اپنے کانپتے ہاتھ کو بڑھا کر پین تھاما اور چند صفحات پر دستخط کیے اور دستخط کرتے ہی اس کا ہاتھ پہلو میں آ گرا اور وہ مکمل سناٹے میں چلی گئی۔ اب کون اسے مبارکباد دے رہا تھا، کون اس کا سر چوم رہا تھا، کون اسے گلے مل رہا تھا، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔